السلام علیکم۔ غزوہ خندق کے بعد ہجرت کے چھٹے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کرنے کا ارادہ بنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 14 سے 1500 صحابہ کرام کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے قریب پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ قریش نے ایک لشکر تیار کر رکھا ہے جو ہمیں مکہ کے قریب پہنچتے ہی روکے گا۔ یہ خبر ملتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے قریب حدیبیہ کی طرف رخ کیا اور وہاں سٹے کیا۔ حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنا سفیر بنا کر مکہ کے سرداروں کے پاس بھیجا تاکہ وہاں جا کر حضرت عثمان بتائیں کسی بھی قسم کی جنگ نہیں چاہتے اور ہم صرف عمرہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اس کے علاوہ عمرہ کر کے ہم مدینہ منورہ واپس چلے جائیں گے۔ مکہ سے ایک افواہ پھیلی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ جب یہ افواہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو اپنے ہاتھ پر بیعت لی اور فرمایا کہ ہم عثمان کی جان کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے۔ تو کچھ ہی دیر بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ صحیح سلامت آپ کے پاس پہنچے اور یہ افواہ جھوٹی نکلی اور پتہ چلا کہ حضرت عثمان کو مکہ کے لوگوں نے روک رکھا۔ آخرکار ایک معاہدہ طے ہوا۔ اس معاہدے میں 3 باتیں لکھی گئیں۔ پہلی بات، مسلمان اور قریش کے درمیان کسی بھی قسم کی 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی، اور دوسری بات کہ مسلمان عمرہ اگلے سال کریں گے، اور تیسری بات کہ قریش کا کوئی بھی مرد مسلمان ہو کر اگر مدینہ جائے گا تو اسے مکہ واپس کرنا ہوگا، اور یہ معاہدہ طے ہو گیا۔ معاہدے کے کچھ ہی دیر بعد سہیل بن عمرو کا بیٹا مسلمان ہو کر مکہ سے بھاگ کر مدینہ آیا اور آپ وسلم سے کہنے لگا کہ میں یہاں رہنا چاہتا ہوں، لیکن آپ وسلم نے معاہدے کے مطابق آپ وسلم نے اسے وہاں رہنے سے انکار کر دیا اور اسے دوبارہ مکہ بھیج دیا۔ کافی لوگ مکہ سے مسلمان ہو کر مدینہ کی طرف گئے، لیکن آپ وسلم نے انہیں معاہدے کے تحت واپس کر دیا۔ اور کچھ ہی عرصے بعد ایک شخص جس کا نام ابو بصیر تھا، وہ مکہ سے مسلمان ہو کر جب مدینہ کی طرف پہنچا تو آپ وسلم نے دوسرے لوگوں کی طرح اسے بھی واپس جانے کا کہا، لیکن وہ شخص مکہ اور مدینہ کے درمیان والے رستے میں جا کر ٹھہر گیا اور واپس مکہ نہیں گیا۔ اور اس کے بعد جو شخص مسلمان ہو کر مدینہ کی طرف جاتا تھا وہ واپس مکہ جانے کی بجائے ابو بصیر کے ساتھ رہنے لگا، اور ابو بصیر قریش کے خلاف جنگ کرنے لگا۔ ابو بصیر کے ساتھ کافی لوگ ہو گئے اور ان سب نے مل کر قریش پر حملہ کیا اور قریش کا کافی نقصان ہوا۔ یہ سب دیکھ کر قریش نے تیسرا معاہدہ ختم کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ کوئی بھی شخص اگر مکہ سے مسلمان ہو کر مدینہ کی طرف جاتا ہے تو اسے آپ ادھر ہی رکھیں، کیونکہ ابو بصیر اور ان کے لوگ اس معاہدے کے پابند نہیں تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بصیر کو اور ان کے لوگوں کو مدینہ کی طرف بلوایا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ قریش کے کافروں نے 2 سال کے اندر اس معاہدے کی خلاف ورزی کرنا شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خط لکھا کہ یا یہ معاہدہ ختم کر دو یا اس کی تلافی کرو، تو انہوں نے غرور میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی۔ آپ نے پھر ایک خط لکھا اور اس خط میں لکھا کہ میں اس معاہدے کو ختم کرتا ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی 8ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کرام کے ساتھ مکہ کی طرف پیش قدمی فرمائی اور کسی بھی جانی نقصان کے بغیر مکہ کو فتح کر لیا۔ صلح حدیبیہ کے بعد عرب کے لوگ تیزی سے مسلمان ہونا شروع ہو گئے اور مکہ کے لوگ بھی مسلمان ہونا شروع ہو گئے، اور اس سب کے بعد مسلمانوں نے رخ کیا خیبر کی طرف۔ سبسکرائب